رجب بٹ لعنتی ہے اور جو اس کا ساتھ دے رہے ہیں اور اس کی وکالتیں کرتے ہیں وہ بھی اس لعنت میں ساتھ شامل ہیں. اس کی گستاخیوں کے باوجود فالو کرنے والے بھی انداللہ مجرم ہیں. معروف یوٹیوبر رجب بٹ کے حوالے سے جو کچھ دن گزرنے کے بعد گستاخی کا معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی بات ایسی کر دیتے ہیں اور پھر اپنے لوگوں سے، اپنی عوام سے، اپنے فالوورز سے معافی مانگ لیتے ہیں اور معافی مانگ کے پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں. کس نے حق دیا ہے؟ لوگ کون ہوتے معاف کرنے والے؟ توہین رسالت کرنے والے کو عوام کیسے معافی دے سکتی ہے؟ توہین صحابہ کی ہے. جی ہاں، صحابہ کرام کے حوالے سے، صحابہ کرام کے حوالے سے اس نے کہ اسے انفالو کریں اگر وہ حضور کی کلمہ گو ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمہ پڑھا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے امتی ہیں تو اسے انفالو کریں، یہ اس کی سزا ہے. یعنی ایمانی تقاضا یہ ہے کہ وہ اسے انفالو کریں تاکہ اسے یہ میسیج آئے کہ عوام مجھ سے نفرت کر رہی ہے. گناہ اعلانیہ کرتا ہے تو اس کی سزا اعلانیہ ہوگی. وہ توہین کر رہا ہے کسی ہستی کی تو یہ کہیں یہ بات نہیں ہے کہ میرا اور رب کا معاملہ ہے، میں نے اللہ سے معافی مانگ لی ہے. آپ اگر معاشرے میں مذہبی کارڈ کو لے کر کچھ کریں گے تو پھر آپ لوگوں سے محبت کا تقاضا نہ کریں. دینی معاملہ ہوگا تو مولوی اور عالم نہیں بتائے گا تو ڈاکٹر بتائے گا. بالکل صحیح. یہ یوٹیوبر بتائیں گے ٹکے ٹکے کے. کہتے نہیں جی اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اللہ کا اور اس کا معاملہ تھا جب وہ بند کمرے میں کوئی بغیرتی کرتا. جب اس نے آ کر سوشل میڈیا پر اور میڈیا کے سامنے اور کیمرے کے سامنے جب اس نے بکواسات کی ہیں، اللہ کا بھی مجرم ہے، اللہ کے رسول کا بھی مجرم ہے، عوام کا بھی مجرم ہے اور قانون کا بھی مجرم ہے. اگر غریب جرم کرے تو سی سی ڈی لٹکا دیتی ہے، گستاخی کر کے پھر بھاگ جاتا ہے. کہیں اس کے پیچھے کوئی ساتھ تو نہیں دے رہا اس کا. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچائے اس پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے.